اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ آئے یا نہ آئے، اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے، اور وہ اگر ہم سے راضی ہو جائے تو دنیا میں ایک بھی اگر محبت کرنے والا نہ بھی رہے تو کوئی مرنے کے بعد نقصان نہیں ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ہم سب محبت کرتے ہیں نا۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت سے ہم سب محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت سے محبت کی، لیکن محبت میں کمال اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ کل میدان محشر میں اعلیٰ حضرت کہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ کب ہوگا؟ صرف زبانی دعوے کے ذریعے نہیں ہوگا، بلکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اسی سے ہوگا۔ اور امام احمد رضا کی تعلیمات ادھر ادھر کی چاپلوسی، سیٹھوں کی تلوے چاٹنا، یہ وہ نہیں ہے۔ میرے امام نے اپنا مسلک واضح بیان فرمایا کہ جو بھی امام احمد رضا کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اپنی زندگی کو ایسے بنائے کہ کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام۔ آج کا جو ماحول ہے وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہزاروں قسم کے فتنے ہیں، اور لوگوں کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ اپنی پسند کا بیان سنیں، یعنی جو آپ کو اچھا لگے۔ 6 رکعت نماز ادا کریں گے شب برات میں تو ایک دن کے لیے دکان بند کر کے آ گئے، اور 6 رکعت نماز ادا کر لی، شب برات کی رات میں نوافل پڑھ لیے، تو اگرچہ دوسرے دن مسجد ویران ہو جائے، سوچتے ہیں کہتے ہیں کیا ہی شاندار ماحول تھا، لوگوں میں دینداری تھی۔ تھوڑی سی گہرائی میں اتر کر سوچیں گے نا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ زیادہ تر لوگ یعنی جو نمازوں کے پابند نہیں ہے نا، وہ 6 رکعت کے لیے جو آتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ 2 رکعت کے ذریعے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، 2 کے ذریعے اولاد میں برکت ہوگی، یعنی دنیا حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جب آپ نے علماء کو طبیب مانا، ڈاکٹر مانا، یعنی علماء کو آپ جانتے ہیں نا کہ علماء یہ عوام کے طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اور جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ مریض سے پوچھ کر علاج نہیں کرتا۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ اور دوائی کا انتخاب آپ کرو، بولے کہ بیماری بھی میں جانتا ہوں، یہ دوائی بھی مجھے دے دو، تو اس لیے امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو اس نیت سے میری گفتگو کو سنیں کہ ہم اعلیٰ حضرت سے ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد اگر تعلیمات اعلیٰ حضرت کی بات سنیں تو صبح میں اس کا رد نہیں کریں گے، ورنہ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں ہمارے سامنے آپ کتنے بھی کٹر بن جائیں، ہمارے سامنے آپ کتنے بھی مسلک کا نعرہ لگائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہماری زبان کو بھی جانتا ہے، ہمارے دل کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
زبان کو بھی جانتا ہے، ہمارے دل کو بھی جانتا ہے۔ آج کا دور کیا ہے؟ آج کا دور یہ ہے کہ ماحول یہ بنتا جا رہا ہے، اور یہ ایک شہر کی بات نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل بیماری ہو چکی ہے سورہ کلیت کی، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں رد کرنا ہم کو پسند نہیں، کوئی کہتا ہے رد سننا ہم کو پسند نہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ رد کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا اگر یہ کہے کہ رد کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے تو اس نے اعلیٰ حضرت سے محبت ہی نہیں کی ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا نا تو وہ یہ جانتا ہے کہ آج جمعہ کی نماز کے بعد ہماری مسجدوں میں صلاۃ و سلام کے نغمے باقی ہیں تو امام احمد رضا کے رد کی برکتیں ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا ہے وہ یہ بھی کہے گا کہ رد کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ارے رد کرنے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب عظمت مصطفیٰ پر حملہ ہوتا ہے، جب علم غیب مصطفیٰ پر حملہ ہوتا ہے، جب اختیار مصطفیٰ کا انکار کیا جاتا ہے، تو ایسے وقت میں امام احمد رضا کے قلم نے ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کو جمایا ہے، ہمارے دل میں علم غیب مصطفیٰ کے عقیدے کو سلامت رکھا ہے۔ تو آج یہ جو اہل سنت و جماعت کی بہاریں نظر آتی ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ امام احمد رضا کے رد کی برکتیں ہیں، اور رد تو ایسا کیا کہ اپنے تو اپنے ہیں، اگر غیر بھی امام احمد رضا کو پڑھے تو ان کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ آپ دیکھیے کہ آج مجھے 20 منٹ پیسے دینے کے لیے نہ کہے، میں ڈسٹرب ہوں گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ آج لوگ سوال کرتے ہیں 150 سال پہلے، 100 سال پہلے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگتا تھا، اب کیوں لگتا ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھ کے چلے کہ کبھی ایک زمانہ وہ تھا کہ آدمی گھی خریدنے کے لیے جاتا تھا تو صرف اتنا کہتا تھا گھی دیجیے، لیکن جب ڈالڈا آ گیا تھا تو اب کیا کرتا ہے؟ اصلی چاہیے، نقلی چاہیے، کیا چاہیے؟ تو اب نام بھی بدل گیا۔ اب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمانہ دیکھیں اور تمام فتنوں کو اگر آپ دیکھیں گے، اور پھر یہ کہ فتنوں میں باب عقائد تو باب عقائد ہے، تصوف کے نام پر شریعت کا مذاق اڑانے والے بھی پیدا ہو گئے، عورتوں سے پاؤں دبانے والے بھی پیدا ہو گئے، اپنی انگلیوں کو دکان بنا کر گھومنے والے بھی پیدا ہو گئے۔ اتنے سب جب پیدا ہو گئے تو ہمارے بزرگوں نے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو پڑھا اور یہ فیصلہ کیا کہ امام احمد رضا کی تعلیم یا امام احمد رضا کا مسلک یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے عقیدے کو پڑھیں گے، اہل بیت کے عقیدے کو پڑھیں گے، اولیاء کرام کے عقائد و نظریات کو پڑھیں گے، اور 1400 سال کے بزرگوں کے عقیدے کو اگر ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تو 1400 سال کے بزرگوں کے عقیدے کو امام احمد رضا نے اپنی کتابوں میں جمع کر دیا، اور جمع کر کے ہم کو یہ بتایا کہ مسلک رضا یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پہنچ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ کیسے پہچان ہے؟ میں آپ کو بتاؤں دیکھیے مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ بلکہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ امام احمد رضا کی تعلیمات اتنی پاکیزہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی اولیاء کرام پائے جاتے ہیں
جن کی معتبر سوانح موجود ہونا الحمدللہ ہر ولی کی سوانح سے ہم مسلک اعلیٰ حضرت ثابت کر سکتے ہیں. ہر ولی کی سوانح سے ہم مسلک اعلیٰ حضرت ثابت کر سکتے ہیں. اب آج کے دور میں یہ جو اختلاف ہوا تو لوگ یہ کہتے ہیں، میرے پاس ایک کتاب دیوبندی کی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سنی دیوبندی کرتے رہتے ہیں، اس سے لوگ کمزور ہوتے ہیں، یا یہ کہ علماء کا کام تو یہی ہوتا ہے لڑاتے ہیں، اس سے اہل سنت کا نقصان ہوتا ہے. تو میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبندی یا وہابی سے ہماری لڑائی اپنی زمین جائیداد کے لیے نہیں ہے، یا یہ کہ دیوبندیوں نے ہماری جائیداد کے اوپر قبضہ نہیں کیا ہے. دیوبندی وہابی سے اگر ہمارا اختلاف ہے تو اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اور اتنے سب علماء ہیں، میرے جانے کے بعد بھی حوالے چاہیے تو یہ علماء آپ کو دے دیں گے کہ آپ جو کہتے ہیں نا سب کو ایک ہونا چاہیے، تو چلیے ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کی بات تو مانیں گے نا؟ ارے بولیے مانیں گے نا؟ کتنے لوگ مانیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم سب مانیں گے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں کہ آج کہتے ہیں یہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ، کہ قوم بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی. وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کلہم فی النار، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک گروہ ہے جو جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی من ہے یا رسول اللہ، وہ جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہے؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہ جنت میں جانے والی جماعت ہے. اب آپ دیوبندی وہابی جماعت کا عقیدہ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے آ جاؤ جنت میں ہم لے جائیں گے. دیوبندی یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلے میں چلو جنت میں ہم لے جائیں گے. ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرے اسماعیل دہلوی نے میرے نبی کی ذات کے حوالے سے یہ لکھا کہ معاذ اللہ ہمارے آقا یہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو تقویت الایمان کو ہاتھ میں رکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ لے لو جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے کہا کہ عقیدہ لینا ہے تو یہ لو کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو آخر جنت میں کون داخل ہوگا؟ تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. تو آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصال مبارک کا زمانہ یاد کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی فضیلت والی ذات ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. صدیق اکبر نے اپنے وصال سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر، یعنی آج جہاں پر روزہ ہے اس کے باہر رکھا جائے، اور رکھنے کے بعد امام الانبیاء سے اجازت مانگا. کیا کریں؟ اجازت مانگے. ان کو ذرا کم کر دیجیے، اجازت مانگے. تو آپ مجھے بتائیں اجازت جو مانگی جاتی ہے وہ زندہ سے مانگتے ہیں کہ مردہ سے مانگتے ہیں؟ زندہ سے. اجازت زندہ سے مانگتے ہیں. اور صدیق اکبر نے یہ وصیت فرمائی اور ہزاروں صحابہ ہے، اور ہر صحابی کے حوالے سے ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ صحابہ کرام یہ نجوم ہدایت ہے، چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ان میں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور پوری جماعت صحابہ میں جو سب سے چمکنے والا ستارہ ہے جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جب صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی
وصیت کے اوپر عمل کیا گیا اور حجرہ مبارکہ کے باہر جب آپ کے جنازے کو رکھا گیا اور اجازت مانگی گئی تو امام الانبیاء کے روزے سے آواز آتی ہے کہ محبوب کو محبوب کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے آقا نے جنت میں جانے کے لیے جس سند کا ذکر فرمایا ہے وہ سند یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، تو صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے، پوری جماعت صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو پوری جماعت صحابہ کا مسلک یہ ہے کہ آج بھی اب ہمارے نبی اپنے قبر انور میں زندہ ہے، اور پورے صحابہ کے مسلک کو امام احمد رضا نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ تمام صحابہ کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کو امام احمد رضا نے اپنی کتاب میں جمع کر کے یہ بتایا کہ مسلک رضا یہ ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے کہ یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ آگے بڑھیں، اگر ایک ایک مثال کر کے میں بیان کرتا جاؤں پورا وقت اس میں نکل جائے۔ دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ یہ ہمارا دعویٰ ہے اور بغیر دلیل کے نہیں، کہ امام احمد رضا کی سختی، امام احمد رضا کی نرمی، امام احمد رضا کا پیار، امام احمد رضا کا غضب، ان تمام چیزوں میں اگر آپ کو نظر آئے گا تو صحابہ کرام کا طریقہ نظر آئے گا۔ 1400 سال کے امت کے بزرگوں کا طریقہ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسے حالات، غیروں کی طرف سے مسلمانوں کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے، پھر بھی بولے کہ سنی علماء سنی دیوبندی کرتے رہتے ہیں، اتحاد ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ اپنے گھر میں اتحاد نہیں کر پاتے۔ چار بھائی اگر ہوتے ہیں نا تو چاروں سنی ہے، چاروں سنی ہوتے ہیں، دنیا کے لیے چار کے درمیان اختلاف، اور اس وقت اہل سنت کا ان کو نقصان نظر نہیں آتا ہے۔ یہاں پر یعنی چار بھائی میں اختلاف ہو جائے تو لڑنا کیسے ہے نا، تو لڑنے کے لیے مفتی سے پوچھنے تھوڑی جاتا ہے کہ مولانا میں بھائی سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اجازت ہے کہ نہیں۔ محلے میں ہنگامہ کرنا ہے تو پوچھنے کے لیے تھوڑی جاتا ہے کہ میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیری زمین کو لے کر اگر اختلاف ہوا تو قربانی کا جذبہ تیرے دل کے اندر پیدا ہو گیا، تیرے مال کو لے کر اختلاف ہوا تو قربانی کا جذبہ تیرے دل کے اندر پیدا ہو گیا، خاندان کو لے کر اختلاف ہوا تو قربانی کا جذبہ تیرے دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ کاش کہ اپنے دل میں محبت رسول پیدا کرتا، کاش کہ تو نے مکان کی اہمیت کو جانا ہے، کاروبار کی اہمیت کو جانا ہے، کاش کہ امام الانبیاء کی محبت کی اہمیت کو جانتا تو مکان کے لیے اختلاف بعد میں کرتا، دیوبندی جماعت کے ساتھ اس سے پہلے اختلاف کرتا، دنیا کے لیے دنیا والوں کا بائیکاٹ پہلے بعد میں کرتا، سب سے پہلے گستاخ رسول کا بائیکاٹ کرتا، اور اپنے عمل کے ذریعے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے تعلیمات امام احمد رضا پر اس طور پر عمل کرتا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ آپ دیکھیں کہ دیوبندی جماعت سے ہمارا اختلاف کیا۔ اسماعیل دہلوی نے ایک اور جگہ پر لکھا، اسماعیل دہلوی، ہمارے یہاں کیا ہے پتہ ہے، ایک ٹرینڈ چلا ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ فرانس میں اگر کوئی گستاخی کرے گا نا تو سوشل میڈیا پہ وہ انگوٹھا یا کیا دکھاتے ہیں، وہ انگوٹھا ہوتا ہے، یعنی جو گستاخ رسول ہے چوٹی والا اگر کرے تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے پوسٹر لگیں گے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، ریلی کی جائے، یہ تمام چیزیں کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھ کر چلیں کہ گستاخ چوٹی والا ہو یا ٹوپی والا ہو وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ ٹوپی پہن کر اگر کوئی گستاخی کرے تو اپنے گھر میں بستر نہیں بچھایا جاتا ہے،
ٹوپی پہن کر گستاخی کرے تو اپنی لڑکیوں کو نہیں دیا جاتا ہے، ٹوپی پہن کر اگر گستاخی کرے تو دسترخوان پہ جگہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی رب کی رضا کے لیے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے گستاخوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرتا ہے تو ملک، علاقہ، ٹوپی، چوٹی یا کسی چیز کا دخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر جگہ پر اندھیرا ہو، اجالا ہو، مارکیٹ ہو، کہیں بھی ہو، وہ اپنے عمل کے ذریعے یہ کہتا ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان سب ان پر فدا کر دے۔ سبحان اللہ، یہ عمل کے ذریعے ہونا چاہیے، عمل کے ذریعے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ دیوبندی وہابی کا، یعنی دیوبندی وہابی دونوں اسماعیل دہلوی پر متفق ہیں، ہاں؟ یعنی رشید احمد گنگوہی نے لکھا نا کہ تقویت الایمان کو گھر میں رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا عین اسلام، ہاں؟ یعنی قرآن سے زیادہ معاذ اللہ اہمیت تقویت الایمان کو دی، اور اس کے علاوہ اسماعیل دہلوی کی تعریف بھی کی ہے، اور اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، اور یہ عقیدے کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں دیوبندیوں سے اتحاد ہونا چاہیے تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ سننے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کو تو جینا ہے، جینے کے لیے یہ کرنا ہے، میں یہ کہتا ہوں 50 سال جیو، 100 سال جیو، 500 سال جیو، لیکن موت کا آنا یہ یقینی ہے، یعنی مرنا تو ہے ہی، جان ہے جانے کے لیے، ایمان ہے بچانے کے لیے، جان ہے جانے کے لیے، ایمان ہے بچانے کے لیے۔ دوستو اگر ایمان یہ سلامت رہ گیا تو دنیا کا چاہے تم کو جھگڑالو کہیں، چاہے اختلاف کرنے والا کہیں، چاہے یہ کہے کہ دنیا میں یہ اکیلا ہو گیا، چاہے کچھ بھی کہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ عشق رسول اگر سلامت ہے اور راستے پر چلتے ہوئے اگر مر جاؤ اور تمہاری کوئی نماز جنازہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، اگر تم کو کوئی کفن دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو قسم خدا کی دنیا والے اگرچہ کہیں گے کہ یہ 2.5 گز زمین کے اندر گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ 2.5 گز زمین میں سکون اتنا دیا جائے گا کہ پوری دنیا کی بادشاہت میں وہ سکون نہیں پایا جاتا ہے۔ عشق رسول سلامت ہے اور 2.5 گز زمین کے اندر چلا گیا تو پوری دنیا کو محل بنا دیا جائے، اس میں وہ سکون نہیں پایا جاتا ہے جو اس قبر کے اندر پایا جاتا ہے، کیوں کہ جو بھی قبر میں عشق رسول کے ساتھ جائے گا تو دنیا کو نظر آتا ہے کہ یہ 2.5 گز زمین کے اندر گیا، لیکن جانے والا یہ کہتا ہے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ عشق اگر سلامت ہے تو یہ عقیدے کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو نرمی کریں گے، یا یہ کہ اس کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو سمجھانا یہ ہمارے ذمہ ہے، منوانا ہمارے ذمہ نہیں، ہاں؟ اور سمجھانے کا اجر و ثواب تو دیا ہی جائے گا انشاءاللہ۔ کہ اسماعیل دہلوی نے لکھا، اور یہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں زمانہ طالب علمی کے بعد، جب ابھی بھی طالب علم ہی ہوں، اللہ علم نافع ہے، کہ زمانہ طالب علمی کے بعد جب دیوبندیوں سے ٹکراؤ شروع ہوا تو ہم علماء اہل سنت کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کا خیال لانا گدھے اور بیل کے خیال کو لانے سے زیادہ بدتر ہے نماز میں۔ معاذ اللہ۔ تو یہ پڑھتے تو تھے لیکن دل میں ایک چیز تھی کہ کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا اتنی گندی عبادت لکھ سکتا ہے؟ تو اب جب بحث و مباحثہ کا معاملہ چلا تو میں نے کہا چلو اصل کتاب دیوبند سے منگوا لی جائے۔ جب بخدا کہتا ہوں، بخدا کہ صراط مستقیم کے اندر یہ عبادت کو تلاش کرتے کرتے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ تقریباً 148ویں صفحے پر میں پہنچا، اور جب میں نے یہ پڑھا کہ حضور کا خیال نماز میں لانا یہ گدھے اور بیل کے خیال کو لانے سے زیادہ بدتر ہے، تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ معاذ اللہ۔ آج بھی یہ لکھا ہے، اور یہ لکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، چلا کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے مولانا اتنی نمازیں پڑھنے والا دوزخی ہو سکتا ہے؟
اتنی نمازیں پڑھنے والا دوزخی ہو سکتا ہے؟ ارے تو اتنی نمازوں کی بات کرتا ہے، کاش کہ حدیث کا مطالعہ کرتا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس نے یہ کہا تھا نا ہمارے آقا کو، اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کرو، تو اس کو جب عقل کرنے کی صحابہ نے بات کی تھی تو ہمارے آقا نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ دعہو، اسے چھوڑ دو، فإن له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ اس کے کچھ ساتھی ایسے پیدا ہونے والے ہیں کہ ان کی نمازوں کو اگر تم دیکھو گے، ان کے روزوں کو تم دیکھو گے، تو ان کی نماز اور روزوں کے سامنے تم اپنی نماز اور روزوں کو کمزور جانو گے۔ یہ ہماری نماز اور ہمارے روزوں سے تشبیہ نہیں دی ہے، بلکہ ہمارے نبی نے صحابہ کے روزے اور صحابہ کی نماز سے تشبیہ دی ہے۔ اور اس کے بعد بھی کیا فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے، حلق کے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اب 1400 سال پہلے جب ہمارے نبی نے فرما دیا، اور تو آج کے دور میں کہتا ہے کہ کیا نماز پڑھنے والا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا روزہ رکھنے والا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا دین کے نام پر دعوت دینے والا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ایسا ہو سکتا ہے، اور قیامت تک ایسی جو جماعتیں پیدا ہونے والی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ہم کو خبردار کر دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ہم ایسے لوگوں سے بچیں۔ تو بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسماعیل دہلوی نے یہ جو لکھا، یہ لکھنے کے بعد دیوبندی وہابی جماعت کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ آؤ جنت میں چلے جاؤ گے، اور ہمارے نبی نے سند کیا دی ہے، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا نچوڑ اور خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبیلوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امامت کے مصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جماعت چل رہی ہے، اور درمیانی جماعت میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب ہمارے آقا تشریف لائے تو صحابہ کرام نے ایسے ترچھی نظر سے ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ ہمارے نبی کے چہرے کو ترچھی نظر سے دیکھا۔ اب آپ مجھے بتائیں، چہرہ دیکھو گے تو خیال آئے گا کہ نہیں؟ ارے بولیے، چہرہ دیکھو گے تو خیال آئے گا نا؟ آئے گا۔ ماں کا چہرہ دیکھے ماں کا خیال، باپ کا دیکھے باپ کا خیال، پیر کا چہرہ دیکھے پیر کا خیال۔ صحابہ کرام نے صرف دیکھا نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کو بجا کر صدیق اکبر امامت کے مصلے پر ہے، ان کو خبردار کیا جاتا ہے۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا امامت کے مصلے سے درمیانی جماعت میں پیچھے آنے لگتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو رکنے کا اشارہ کیا، ایسے ہاتھ اٹھا کر احسان مانا۔ صدیق اکبر امامت کے مصلے سے پیچھے چلے آئے، امام الانبیاء امامت کے مصلے پر چلے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پورے صحابہ کرام کا عین حالت نماز میں یہ عمل کرنا، کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہر صحابی کے دل کے اندر چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد امام الانبیاء کا تصور پیدا ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال پیدا ہوا، اور ان کا خیال پیدا ہونے کے بعد کسی صحابی کا کہ عبادت کے اندر خرابی نہیں آئی، تو کیا سمجھ میں آیا کہ پوری جماعت صحابہ نے ہم کو یہ بتایا کہ تصور مصطفیٰ سے عبادتوں کو برباد نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ تصور مصطفیٰ جس دل میں پیدا ہو جائے وہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے صدقے میں عبادتوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ جب اسماعیل دہلوی کی طرف سے یہ حملہ ہوتا ہے تو بریلی سے امام احمد رضا نے اپنے قلم کو چلایا، اور اپنے قلم کو چلا کر اسلاف کے عقیدے کو ہمارے دل کے اندر جمایا، اور ہمارے دل کے اندر جما کر ہم کو یہ بتایا کہ مسلک رضا یہ کوئی اور مسلک نہیں ہے، بلکہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔
پاک ولی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے دوستو مختصر میں یہ کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مسلک کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا، تو وہ اصلی اور نقلی میں پہچان کے لیے ہے۔ اصلی اور نقلی میں پہچان کے لیے کیوں کہ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے قلم کے ذریعے اتنا لکھا کہ امام احمد رضا کے وصال کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی اگر کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو الحمدللہ علماء کرام اور مفتیان اعظام اور فتنے کا اگر مقابلہ کرتے ہیں تو امام احمد رضا کی تحریر سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہ امام احمد رضا کی کرامت کہیے، غوث اعظم کی عنایت کہیے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملنے والا وہ عظیم تحفہ کہیے کہ ہم اگر گمراہیت سے بچنا چاہتے ہیں تو گمراہیت سے بچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ امام احمد رضا نے اپنے قلم کے ذریعے جس قلعے کو قائم کیا ہے اسی قلعے میں جئیں، اسی قلعے میں سوئیں۔ امام احمد رضا نے جس سے محبت کے لیے کہا اس سے محبت کریں، جس سے دور ہونے کے لیے کہا اس سے دور ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا دین سلامت رہے گا، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ سلامت رہے گا۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ ویسے ہی تھوڑی کہا، علماء کرام ہو سکتا ہے، لیکن میرا جہاں تک علم ہے میں نے کسی بزرگ کی تحریر میں یہ نہیں پڑھا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ میرا دین و مذہب وہی ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، جس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، نہ جانے میرے بعد کون آئے کیسی بات بتائیں، قبر سے اٹھ کر سمجھانے والا نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ہی کیوں کہا؟ یہ اعلیٰ حضرت نے ہی کیوں کہا؟ یہ امام اہل سنت نے ہی کیوں کہا؟ لوگ کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تھوڑی دیا ہے۔ میں نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میرا دین و مذہب وہی ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی تفصیل ہے، اور اسی عبارت کو اگر سمیٹ دیا جائے تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اگر اسی کو سمیٹ دیا جائے تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ کیوں کہا؟ یعنی میرا وجدان یہ کہتا ہے، کون کس حد تک متفق ہوگا وہ مجھے پتا نہیں، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آج تک جس طرح امام احمد رضا کے قلم نے فتنوں کا مقابلہ کیا نا، تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ امام احمد رضا نے اتنا لکھا ہے نا کہ انشاءاللہ ظہور حضرت مہدی تک جتنے بھی فتنے پیدا ہوں گے ان فتنوں سے مقابلے کے لیے امام احمد رضا کی قبر سے یہی آواز آئے گی کہ کل کے رضا ہے، خنجر خوخار درقبار آقا سے کہہ دو خیر منائے نشر۔ سبحان اللہ، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت اعلیٰ حضرت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا اسماعیل امجدی صاحب قبلہ۔ آپ دیکھیے، تو جب ہم حق پر ہیں، اہل جنت کون ہے؟ اہل سنت کون ہے؟ سنی یہ جنتی۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ، وہ ہے اہل سنت و جماعت کا راستہ۔ اب آج کے دور میں لوگوں کو جو ایموشنل کیا جاتا ہے کہ بھائی سنی ہی کرتے رہو گے تو کامیاب نہیں ہوں گے، غیروں سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کامیابی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ کس کی ہے؟ سرکار غریب نواز اکیلے آئے، کامیاب ہوئے۔ 313 صحابہ تھے، کامیاب ہوئے، اور ہم لاکھوں ہیں، ہم لاکھوں کی تعداد میں پھر بھی ناکام ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے کامیابی کا راستہ اپنے ذہن سے تلاش نہیں کیا بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں تلاش کیا ہے۔ آج اصل میں یہ جو دیوبندیت ہے، اور لوگ سوچتے بھی نہیں کیا بول رہے ہیں،
یعنی ان کی بولی قرآن کی مخالف جاتی ہے، ان کی بولی حدیث مبارکہ سے اختلاف کرتی ہے، اور ان کو احساس بھی نہیں. بولیں گے کیا باپ ہے تو باپ کو چھوڑ دیا جائے دیوبندی؟ کیا چچا دیوبندی ہو گیا تو چچا کو چھوڑ دیا جائے؟ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا کہ چھوڑنے سے ناکام ہو جاؤ گے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تجید قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. قرآن نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھنے والا ہے، تو وہ ایمان رکھنے والا کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرے گا. ہاں، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرے گا. تو آپ مومن ہیں کہ نہیں؟ ارے بولیے، بے شک سب مومن ہیں نا؟ ہم سب ایمان والے ہیں، اور ایمان والے کے لیے کہا کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو رب کے بارے میں کہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو وہ رب کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ نبی کا کلمہ پڑھے اور یہ کہیں کہ معاذ اللہ نبی کے علم جیسا تو جانوروں اور پاگلوں کے پاس بھی علم ہے، تو کیا وہ رب کا دوست ہو سکتا ہے؟ جو اختیار مصطفیٰ کا انکار کرے، کیا وہ دوست ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دشمن کسی کے خاندان میں ہے تو اس کا باپ ہے، کسی کا دشمن ہے تو بیٹا ہے، کسی کے خاندان میں دیوبندی ہے تو وہ دیوبندی بھائی ہے. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کامیابی کے لیے کہاں پر جائے. کوئی برادری کی محبت میں دیوبندیوں کی طرف جا رہا ہے، کوئی خاندان کی محبت میں وہابیت کی طرف جا رہا ہے. ارے قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ کامیاب ہونا ہے تو ولو کانوا آباہم، وہ اللہ و رسول کا دشمن چاہے تمہارا باپ ہو، او ابناہم چاہے تمہارا بیٹا ہو، او اخوانہم اگرچہ تمہارا بھائی ہو، او عشیرتہم اگرچہ تمہارا خاندان والا ہو. یعنی یہ کوئی بھی ہو، ان کا بائیکاٹ کرنا یہ ایمان والوں کی شان ہوتی ہے. اور جب بائیکاٹ کرو گے تو کیا دیا جائے گا؟ کیا ناکام ہو جاؤ گے؟ کیا بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے؟ ارے ناکام نہیں ہوں گے. میرے رب کا وعدہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جو بھی بائیکاٹ کرے گا اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دے گا. اور جس کے دل میں ایمان نقش ہو جائے اور ایسے ایمان والے اگرچہ مختصر جمع ہو جائے، میرے رب کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم اگر مومن ہو تو کامیابی اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی ہے. اور اسی کی ترجمان امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بد مذہبوں پر سے اگر ہم نرمی کریں گے تو نقصان کیا ہے. کبھی یہ پورا علاقہ سنی تھا، کبھی پورا علاقہ سنی تھا، تو دیوبندی مسجد کیوں بنی؟ یہ لڑکیوں کا لین دین، یہ لڑکیوں کا لین دین ہے، یہ آپس میں تعلقات رکھنا ہے. اور یہ حقیقت ہے دوستو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس راہ کو گمراہیت کا راستہ کہہ دیا نا، وہ کبھی ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو ہدایت کا راستہ کہہ دیا وہ کبھی گمراہیت کا نہیں ہو سکتا. آج اصل میں نرمی کا عجیب شوق ہے، نرمی کرنے کا عجیب شوق ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں، ہمارے دل میں تو درد ہے اس لیے نرمی کرتے ہیں. اور وہ بھی کون کوئی کہتا ہے کہ ہم تو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں. کون جائے گا؟ 3 مہینے کا مبلغ جائے گا. 3 مہینہ گیا، اردو کے اندر ہندی کے اندر کتاب کو پڑھ لیا، بولے کہ ہم علاج کریں گے. ارے کینسر کا علاج کمپاؤنڈر نہیں کرتا ہے. کینسر کا جو علاج ہوتا ہے نا وہ کمپاؤنڈر نہیں کرتا ہے. کینسر کے علاج کے لیے ایسا طبیب بھی چاہیے.
کینسر کے. اور یہ دیوبندیت وہابیت جو ہے نا وہ تو کینسر، ایڈز، بلکہ دنیا کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ تمام بیماریوں سے زیادہ خطرناک بیماری یہ دیوبندیت وہابیت کی ہے. کیونکہ بیماری جو ہوتی ہے نا تو بیماری یہ تو جان کو لیتی ہے، تو جان تو جانا ہی ہے بھائی. آج مریں گے، کل مریں گے، کبھی بھی مریں گے، جان تو جانا ہی ہے. لیکن یہ وہ بیماری ہے جو تمہارے ایمان کو برباد کرتی ہے. اور ایمان اگر چلا جائے نا تو 500 سال تک طاقتور بن کر زمین پر چلتے رہو نا، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور یہ جسم کمزور ہو جائے، پوری بیماریوں کا گڑھ بھی بن جائے، لیکن عشق رسول سلامت ہے تو اسی کے لیے کامیابی ہے. آج اصل میں یہ جو کہا جاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ مختصر میں وقت اصل میں تیزی سے گزر رہا ہے کہ مختصر میں آپ کے سے ایک بات کہوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کسی کو بھی سنتا ہے، سننا نہیں چاہیے، صرف معتبر علماء کو سننا چاہیے. آج تو سنی کہلائے جانے والے بھی بہت سے رافضیت زدہ ہو گئے. یعنی نعرہ تو اہل سنت کا ہوتا ہے لیکن مال یہ رافضیت کا سپلائی کیا جاتا ہے. ہر کسی کو اگر پہچاننا ہے نا، کون رہبر ہے، کون ڈاکو ہے، کون پیر ہے، کون پیر نہیں ہے، کون عالم ہے، کون جاہل ہے، سب کی پہچان کے لیے ایک پیمانہ ہے، وہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذات، وہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات. کہ ہر کسی کو اگر پہچاننا ہے تو امام احمد رضا کی تعلیمات کی روشنی کے اندر پہچانے. تو آپ جبہ اور دستار دیکھ کر دھوکہ نہیں کھائیں گے. کیوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اتنا واضح طور پر رہبروں کی پہچان بتا دی ہے کہ امام احمد رضا سے قریب جو بھی جائے گا انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی عقل مندی کی بات کرنے والے، جتنے بھی عقل مندی کی بات، دیوبندی وہابی سے نرمی کی بات کرنے والے، اور یہ سمجھاتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں، میں مسلمانوں کی بھلائی چاہنے والا ہوں. آپ مجھے بتائیے کیا مخلوق میں ہمارے نبی سے بڑھ کر، مخلوق میں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی عقل مند پیدا ہوا؟ کیا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی عقل مند پیدا ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات کی عقل کو ایک طرف جمع کر دینا، پھر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل مبارک کا کروڑواں حصہ نہیں ہو سکتا. اب رہا یہ سوال کہ کوئی یہ کہتا ہے میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تو ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ اگر ہماری بھلائی چاہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل والے، ہمارے ماں باپ، اولاد، عزیز و اقربا، تمام رشتہ داروں سے زیادہ اگر ہماری بھلائی چاہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. جب ہم نے یہ مان لیا تو آج کوئی یہ کہتا ہے کہ دیوبندی کو اگر شادی میں دعوت دے دی، اگر اس کو کرسی دے دی تو مولانا کرسی دینے سے نقصان کیا ہوگا؟ کوئی یہ کہتا ہے فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، ساتھ میں دیوبندی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لی، مولانا چائے پینے سے نقصان کیا ہوگا؟ کوئی یہ کہتا ہے ایک وقت کا کھانا کھا لیا، مولانا کھانا کھانے سے نقصان کیا ہوگا؟ جب تو نے اپنے نبی کو سب سے زیادہ عقل مند مان لیا، اور حق یہی ہے جب تو نے اپنے نبی کو مخلوق میں سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والا مان لیا، اور حق یہی ہے، تو جب ہمارے نبی نے فرما دیا من وقر صاحب بدعہ فقد آن علی حرم الاسلام، کہ جو کسی بد مذہب کی تعظیم کرتا ہے گویا کہ وہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرتا ہے. مصطفیٰ کریم نے جب یہ فرما دیا کہ تعظیم کرنا یہ دین کو برباد کرنے میں مدد کرتا ہے، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ دیوبندی وہابی کے ساتھ نرمی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ امام الانبیاء نے جو تعلیم عطا فرمائی ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت. اس لیے دوستو مختصر میں اتنا یاد رکھیں. اور کچھ
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسکرا کر بات کرنے میں کیا ہوتا ہے. آج اصل میں دور کیسا ہے پتا ہے کہ سب سے زیادہ اختلاف کرنے والے اور فتنوں کا دروازہ کھولنے والے، وہ فتنوں کا دروازہ کھول کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت میں اتحاد کرو نہ نقصان ہو رہا ہے. اہل سنت میں اتحاد کرو نقصان ہو رہا ہے. میں الحمدللہ ابھی بھی، یعنی بہت سے ایسے ہیں جو جانتے نہیں، سنی دعوت اسلامی ہو، دعوت اسلامی ہو، ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں بہت سے لوگ نہ سمجھیں اور ہم اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ذاتیات کو لے کر نہیں ہے، یعنی ان کا کام بہت بڑھ گیا ہے، یہ ہو گیا، ایسا نہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ نے دونوں تحریکوں کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ دونوں تحریکوں سے اختلاف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب عوام سیدھی ہے، عوام سیدھی سادی ہے. اب عوام کا بھولاپن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ اختلاف کیا کیوں جائے. میری ایک بات یاد رکھ کر چلیں کہ شریعت جس سے اختلاف کرنے کا کہے گی ہم اختلاف کریں گے. قانون مصطفیٰ جس سے اتحاد کرنے کے لیے کہے اس سے اتحاد کیا جائے گا، جس سے اختلاف کرنے کے لیے کہیں اس سے اختلاف کیا جائے گا. شریعت جسے فاسق کہے وہ فاسق، شریعت جسے قائد کہے وہ قائد، شریعت جسے کافر کہے وہ کافر، شریعت جسے دین کا داعی کہے وہ دین کا داعی. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں بات کی جائے. آج آپ دیکھیں ہزاروں فتنے، یعنی حضور تاج الشریعہ کے وقت میں بے شمار ان کی خرابیوں کی بنیاد پر حضرت نے بائیکاٹ کیا. ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ سنی نہیں ہیں، سنیت سے خارج ہیں جیسے کہ بعض لوگ الزام لگاتے ہیں. لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف کیا ہے، کیا ذاتی ہے، ہمارا اختلاف کیا ذاتی ہے. آج اگر دعوت اسلامی یہ کہتی ہے کہ 56 ملکوں میں ہمارا کام چلتا ہے، ہمارے یہاں سے ہر سال 5000 علماء نکلتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، 56 ملکوں میں کام سے ہم کو کوئی اختلاف نہیں. اگر شریعت کے مطابق کرو تو 56 ملکوں میں کیا دنیا کے چپے چپے میں ہو جائے، ہم کو کیا فرق ہے، اچھی بات ہے. لیکن شریعت کے مطابق تو ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ آج کے دور میں تم جبہ اور دستار کو صرف دکھا کر یہ بتانا چاہتے ہو کہ حق پر ہم ہیں، لوگوں کی تعداد اور بھیڑ کو دکھا کر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم حق پر ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی بھیڑ کو اگر کوئی جمع کر لے اور کوئی ایک آدمی ایسا ہے کہ جو حق پر ہے نا، تو ہماری نظر میں تو حق پر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ شریعت ہمارے ساتھ ہے. اور یہ حضور تاج الشریعہ نے بھی فرمایا سنی اگر اکیلا بھی ہو جائے نا تو اسی اکیلے کو سواد اعظم کہا جائے گا. اگر اکیلا ہو جائے تو اسی اکیلے کو سواد اعظم کہا جائے گا. ظاہر سی بات ہے. چلیے کہ ہزاروں علماء کی ٹیم تمہارے پاس ہے، تو جب علماء ہے تو علماء کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. ہمارا سوال یہی ہے، پرسنل اختلاف نہیں ہے. دعوت اسلامی سے ہمارا اختلاف اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی جب علماء ہے تو علماء کی ذمہ داری جو ہے نا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے علماء کی ذمہ داری کے حوالے سے اعلان کر دیا. اذا ظہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہو، او قال البدع، یا گمراہیاں پھیلنے لگے، ولم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپائے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت. لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ ایسے عالم کے فرائض کو اور نوافل کو قبول نہیں فرماتا. دوستو آسانی سے سمجھیے کہ اب یہ ہزاروں علماء ہے، لیکن یہ کہ الیاس عطار صاحب کے ہزاروں فالوورز ہے، لیکن ایک دن بھی کھل کر یہ نہیں کہا کہ دیوبندی کے قریب بیٹا مت جانا ورنہ گمراہ ہو جائے گا. ایک دن بھی کھل کر یہ نہیں کہا کہ دیوبندی وہابی کا ذبیحہ کھانا حرام ہے، حرام کھائے گا تو دل مردہ ہو جائے گا. ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ ان سے نکاح مت کرنا، کہ گستاخ سے نکاح کرے گا
تو یہ نکاح نہیں ہے بلکہ مسلک رضا کہتا ہے کہ یہ زنا ہے، 1400 سال کی امت کا فیصلہ ہے کہ یہ زنا ہے۔ تو ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ تم اپنی کامیابی میں 56 ملکوں کی دلیل کو لاتے ہو، تم اپنی کامیابی میں فارغ ہونے والے علماء کو لاتے ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی میں ہم لاتے ہیں تو حدیث مصطفیٰ کو لاتے ہیں، ہم اپنی کامیابی میں لاتے ہیں تو شریعت مطہرہ کے قانون کو لاتے ہیں۔ اور دوستو ان لوگوں کی جو نرمی کا معاملہ ہے، یعنی جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے 3 سال اردو کی کتاب پڑھنے کے بعد، یا یہ کہ علاقے میں رہتا ہے تو ہندی کی کتاب پڑھنے کے بعد دیوبندیوں سے ملنا جلنا ہو جاتا ہے، ان سے بات چیت کرنا، مسکرانا، اور کہتے ہیں مسکرانے سے نقصان کیا ہوا؟ یعنی اتنے بڑے دین کے داعی بن گئے، اتنے بڑے دین کے داعی بن گئے، یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بد مذہب سے ہم مسکرا دیے تو کیا ہو گیا؟ جو ہو گیا کاش کے نبی کو پوچھتا کہ کیا ہو گیا۔ اگر ہمارے آقا کو پوچھتا نا تو ہمارے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا اذا رأيتم صاحب بدعہ فاقفجروا فی وجہہ فإن اللہ یبغض کل مبتدع۔ جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو دیکھ کر مسکرانا تھوڑی ہے، ہمارے نبی کا فیصلہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اپنے چہرے کو بگاڑو، اس کو دیکھ کر اپنے چہرے کو بگاڑو۔ اگر تو یہ کہتا ہے مسکرانے سے کامیاب ہو گیا تو ہزاروں کو دلیل کے اندر لا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کامیاب چہرے کو بگاڑنے والے کو کہتے ہیں کہ جو بد مذہب کو دیکھ کر چہرے کو بگاڑے گا تو یہ بگاڑنا کس کے لیے ہے؟ رب کی رضا کے لیے ہے، مصطفیٰ کریم کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے دوستو بد مذہبوں سے جو نرمی کا معاملہ پیدا ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہمارا دعوت اسلامی سے اختلاف تھا ہے، اور جب تک وہ اپنے معاملات کو ٹھیک نہ کرے، اور ایسا نہیں، ایسا نہیں، ہم تو بیٹھ کر بات بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ دعوت اسلامی والا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو ہم جواب نہیں دیتے، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو حق ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ تنہائی میں آئے چاہے بھیڑ کے اندر آئے، جو حق ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نرمی کے معاملات پیدا ہو رہے ہیں، تو بھائی الیاس اختار صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت میرے آئیڈیل ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ اتنا زیادہ اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں تو اختلاف کیوں؟ تو ہم پوری دعوت اسلامی سے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو جب آئیڈیل سمجھتے ہو تو تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کرو، اور تعلیمات اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بنانے والا بد مذہبوں سے نرمی نہیں کرتا ہے، بلکہ جس نے امام کو آئیڈیل بنایا اس کے ہر عمل سے یہی ہوتا ہے کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں۔ یہاں تو کسی بات میں ذکر نہیں، یہاں تو کسی بات میں ان کا رد ہی نہیں، اور جس کو آئیڈیل بنایا وہ کیا کہتا ہے؟ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں۔ یعنی ہر بات میں مراد یہ ہے چہلم کی محفل ہو تب بھی دیوبندی کا رد کرو، شادی کی محفل ہو تب بھی دیوبندی وہابی کا رد کرو، کوئی بھی محفل ہو تو دیوبندی وہابی کا رد کیا جائے۔ کیوں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے۔ اگر واقعی میں عملی طور پر اعلیٰ حضرت کو تم نے آئیڈیل مانا ہوتا تو ہزاروں مرتبہ دیوبندیت وہابیت کا جنازہ یہ تمہارے وہاں سے نکل جاتا، لیکن نہیں نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت چبانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم غلام حضور تاج الشریعہ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ میرے تاج الشریعہ نے اپنی زندگی میں جس کسی سے اختلاف کیا ہے تو تاج الشریعہ نے اپنی ذات کے لیے اختلاف نہیں کیا ہے۔ تاج الشریعہ نے یہ نہیں سوچا کہ فلاں مجھ سے راضی رہے گا، فلاں مجھ سے ناراض ہو جائے گا، فلاں بھیڑ کٹ جائے گی، بلکہ حضور تاج الشریعہ نے اپنے عمل کے ذریعے ہم کو یہی درس دیا کہ ہم کو کیا کرنا ہے کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگ نہیں اچھی۔ سبحان اللہ،
زندہ باد زندہ باد۔ اب آپ دیکھیے یہ اختلاف کہاں تک آگے بڑھا۔ آج جو حالات جس کو ثبوت چاہیے شاید یہ نیٹ پر بھی جائے گا، ہاں؟ جس کو ثبوت چاہیے ثبوت دینے کی ذمہ داری ہماری۔ آپ مجھے یہ کہیں کہ جو ابو الحسن علی ندوی علماء جانتے ہیں دیوبندیوں کا بہت بڑا خبیث تھا، جو ابو الحسن علی ندوی کو اپنا امام کہے وہ سنی ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ جو سنی دیوبندی غیر مقلد سب کو ایک کہے کیا وہ سنی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسد الدین اویسی یہ کہتا ہے، اسد الدین اویسی، یہاں تک کہ انٹرویو میں جب بریلی شریف کے فتوے کو 3 طلاق کے مسئلے میں پیش کیا گیا تھا تب اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو صرف ابو الحسن علی ندوی کو اپنا امام مانتا ہوں، اس نے یہ کہا تھا۔ اب وہ یہ کہتا ہے ابو الحسن علی ندوی میرا امام ہے، اور جس نے ابو الحسن علی ندوی کو اپنا امام کہا یعنی اسد الدین اویسی نے، وہی اویسی حیدرآباد میں دعوت اسلامی کے مرکز پر دستار فضیلت دینے جاتا ہے، دستار فضیلت دینے جاتا ہے۔ عاشقوں کی تحریک ہے، عاشقوں کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی دل میں عشق رسول پیدا کرتی ہے، تو یاد رکھے کہ عشق رسول کی 1450 سال کی اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو 1450 سال کے تمام بزرگوں کا عمل یہی نظر آئے گا کہ وہ عاشق سے محبت کرتے ہیں، غدار سے نفرت کرتے ہیں۔ پورے بزرگوں کی تعریف ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر اسد الدین اویسی آتا ہے۔ ہمارے یہاں تو آج تک چلن یہ تھا کہ دستار بندی میں بزرگوں کو بلاتے تھے، یعنی داڑھی منڈے کو بھی نہیں بلاتے تھے، علماء کو، یعنی علماء کرام کا کام کیا ہوتا ہے؟ باطل قوتوں سے مقابلہ کرنا، حق کو واضح کرنا، گمراہیت کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرنا۔ اب یہ کہ وہ علماء جو باطل قوتوں سے مقابلہ کرنے والے ہیں، اگر اسی کو دستار دینے والا فاسق آ جائے، اگر اسی کو دستار دینے والا ابو الحسن علی ندوی کی تعریف کرنے والا آ جائے، تو آپ مجھے بتائیے مستقبل میں کام کیا کریں گے؟ تو کیا یہ خرابیاں نہیں ہے؟ کیا ایسا ہے کہ دعوت اسلامی نے 56 ملکوں میں کام کر لیا تو اب وہ آزاد ہو گئے، ان کا محاسبہ کوئی نہیں کرے گا؟ کیا ایسا ہے کہ تم نے بہت زیادہ ادارے قائم کر لیے تو اب تمہارا حساب نہیں کیا جائے گا؟ اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ یہاں پر کوئی حساب کریں یا نہ کریں، اگر بد مذہب سے قریب ہوتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں، تو تمہارے پلیٹ فارم پر آنے کی وجہ سے جن لوگوں نے اویسی کو سچا مان لیا، جن لوگوں نے اویسی کو عاشق رسول مان لیا، تو کیا دعوت اسلامی کے امیر کو میدان محشر میں جواب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ یقیناً دینا پڑے گا۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت اور سرکار اعلیٰ حضرت کے سچے ماننے والوں کا ان سے جو اختلاف ہے نا، وہ حسد کی بنیاد پر نہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ الیاس ستار صاحب سے حسد کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے۔ ارے کون حسد کرے گا؟ تالشریہ کریں گے؟ کہنے کی لاڑی والا جو ہوتا ہے، تو اگر لاڑی کے اوپر کہنا بیچے تو کیا فیکٹری والا اس کو دیکھ کر حسد کرے گا؟ حضور تاج شریعہ کون ہے جانتے ہو؟ حضور تاج شریعہ کون ہے جانتے ہو؟ پوری زندگی میرے تاج شریعہ کی گواہ ہے کہ میرا تاج شریعہ اپنے لیے نہیں جیتا ہے، بلکہ آپ کی پوری زندگی یہ گواہ ہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ دعوت اسلامی سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ یہ جو میں بولتا ہوں پھر کہتا ہوں، ثبوت دینے کی ذمہ داری میری، ثبوت دینے کی ذمہ داری میری، اور یہ کہ دعوت اسلامی کے کسی چاہنے والے کو چڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں کسی دیوبندی وہابی کا رد نہیں کر رہا ہوں، اپنوں کی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں، یہ بات بھی چڑھانے کے لیے نہیں۔ حق قبول کر لیں تو اچھی بات ہے، اور نہیں کریں تو ہمارا ذمہ یہ ختم ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں طاہر القادری کو آپ جانتے ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں؟
جانتے ہیں نا طاہر الپادری پر کفر کا حکم ہے، یعنی یہ دیوبندی کو یعنی اشرف علی تھانوی وغیرہ کو کافر نہیں مانتا۔ اس کے علاوہ یہ وہ ہے کہ جس نے پیس کانفرنس کی جس میں ہرے راما ہرے کرشنا کے معاذ اللہ نعرے لگے اور نہ جانے کیا کیا ہوا۔ وہ طاہر الپادری کو اگر ہندوستان میں کوئی لانچ کرنے والا ہے نا، یعنی سب سے بڑا ہاتھ ہندوستان میں طاہر کو لانے میں گئے تو ہمارے گجرات میں کچھ کا ایک علاقہ ہے، مفتی کچھ مفتی احمد اس کا ہاتھ، اور وہ مفتی احمد جو پکا منہاجی ہے، تو آپ مجھے بتائیں جو منہاجی ہوگا اس کا عرس منایا جائے گا؟ ارے بولیے، منہاجی کا عرس کوئی منائے گا؟ نہیں منائے گا نا۔ دعوت اسلامی والے عرس مناتے ہیں، جس کو ثبوت چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جو پکا منہاجی ہے یعنی مفتی کچھ ہے، وہ مر گیا تو اس کی تعزیت دینے والے الیاس اتار قادری ہیں۔ اگر ان کو پتا نہیں ہے تو کم سے کم ان کو بیزاری کا اظہار تو کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ ہم کو کام کرنا ہے تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ کام اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔ یعنی میری سوچ یہ ہے اور جو سچی سوچ ہے کہ اگر تم نے 1,00,000 لوگوں کو کھانا کھلایا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حرام کیا، تو 1,00,000 کو کھلانا یہ گناہ کا کام ہے، اور شریعت نے اگر یہ رومال کو اٹھا کر یہاں رکھنے کو اگر اجر و ثواب کہہ دیا تو رکھ دیا تو یہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ کیوں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کا فیصلہ یہ شریعت مطہرہ کیا کرتی ہے۔ اس لیے دوستو، حضور تاج الشریعہ نے جو ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا، تو بائیکاٹ کے اندر نفسانیت نہیں ہے، بائیکاٹ کے اندر ذاتیات نہیں ہے، بلکہ بائیکاٹ کے اندر یہ ہے کہ زبان سے دعویٰ امام احمد رضا کے آئیڈیل ماننے کا، اور عمل یہ کہ فکر رضا کا خون کرنے کا، اور اسی لیے لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے جو مان لے بہتر ہے، اور نہیں مانیں گے تو کم سے کم ہمارے اوپر اتنا تو ہے کہ ہم جو جانتے تھے اللہ کی رضا کے لیے آپ تک پہنچا دیا، اللہ کی رضا کے لیے آپ تک پہنچا دیا۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا، سنی دعوت اسلامی کا معاملہ کیا؟ دوستو حقیقت یہ ہے، وقت میرے پاس نہیں ہے، اگر تفصیل سے اور سنجیدگی سے، یعنی مجھے اگر ایک آدھ گھنٹہ بیٹھ کر سکون سے سوچنے کا موقع ملے تو اتنے پوائنٹ اس بارے میں میرے ذہن میں ہے کہ بہت کچھ عرض کر سکتا ہوں۔ سنی دعوت اسلامی کا جو معاملہ ہے تو امین مالیگامی تو تازہ فتنہ ہے نا، امین مالیگامی یعنی ابھی جو مفتی کچھ کا میں نے ذکر کیا نا، 2 بار اس کی قبر پر یہ فاتحہ پڑھنے گیا اور رحمت اللہ علیہ کہتا ہے۔ اس کے علاوہ قاری ظہیر الدین کا جو اختلاف ہوا تھا، کوئی اگر درود شریف کو بری رسم کہہ دے تو کیا اس کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا؟ ارے بولیے نا، درود شریف کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ درود شریف کے بارے میں یہاں تک ہمارے علماء بزرگوں نے فرمایا کہ اگر پیر کامل نہ ملتا ہو نا تو کثرت سے درود پڑھو، پیر کامل کا کام درود دے گا۔ درود شریف کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور قاری ظہیر الدین وہ ہے کہ جس نے معاذ اللہ بمبئی آزاد میدان میں درود شریف کو رسم بد یعنی بری رسم کہا۔ اب بری رسم کہا تو اس کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ نے اس بنیاد پر بائیکاٹ کیا، علماء کونسل کی بنیاد پر بائیکاٹ کیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ انہی سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، دین کا کام اگر کرنا ہے نا تو دین کا کام اپنی عقل کے مطابق نہ کرے۔ کوئی اگر دین کا کام اگر کرنا ہے نا تو دین کا کام شریعت کے مطابق کرے، دین کا کام یہ شریعت کے مطابق کرے۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو کیا بتایا، ابھی یہ مجھے ایک حدیث مبارکہ بتائی کہ من احب للہ وعطا للہ، من احب للہ واغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ حدیث بولی کہ اس کی تشریح کرتے ہیں، تو اس کی تشریح اگر سمجھنی ہے نا تو فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھو۔ یعنی مسافر آیا، بھوکا تھا،
کھانا کھلانے لے گئے. کیوں کھلایا؟ اللہ کی رضا کے لیے. لیکن کھانا کھلانے کے لیے بیٹھ گئے اور بدمذہبی کا جملہ نکلا تو فوراً دسترخوان کو اٹھا دیا گیا. تو فاروق اعظم نے ہم کو کیا بتایا؟ فاروق اعظم کھلاتے ہیں وہ بھی رب کی رضا کے لیے، اور دسترخوان کو اٹھایا جاتا ہے وہ بھی رب کی رضا کے لیے. اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. آج تو لوگ یہ سوچتے ہیں بائیکاٹ کیوں کیا جائے، یعنی دیوبندی میں گھس کر کام کریں گے. کیا پہن کر کام کرو گے بھائی؟ کیا پہن کر کام کرو گے؟ 3 سال کورس کر کے بد مذہبوں میں گھس کر کام کیا جائے گا؟ 6 سال کا کورس کر کے بد مذہبوں میں گھس کر کام کیا جائے گا؟ ارے جو ہمارے سنی ہے نا، وہ سنی کے تسلط تم کو دیکھ کر اگر کمزور ہوتا ہے تو یقین جانو میدان محشر میں وہ تمام کمزوریوں کا حساب تم سے لیا جائے گا. وہ تمام کمزوریوں کا حساب تم سے لیا جائے گا. اور آج کے دور میں نرمی، آج کے دور میں کہ آج اسلامی حکومت تھوڑی ہے. آج اگر دیوبندی کی مسجد میں کوئی اشرف علی کی تعریف کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیں تم کیا کر پاؤ گے؟ کچھ نہیں کر پاؤ گے. بد مذہبوں کا نقصان کتنا ہے. یہ فاروق اعظم کی بات آئی تو آخری بات عرض کر دو، اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ بد مذہبوں کا بائیکاٹ یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ آج تو تقریباً علاقے میں دیوبندی وہاں بھی پائے جاتے ہیں، پھر بھی بائیکاٹ نہیں ہوتا. اور فاروق اعظم کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے وہ بھی پتہ چل جائے کہ فاروق اعظم کے دور میں اس کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ سبیغ نام کا ایک آدمی وہ آیت متشابہات کے بارے میں بحث کرتا تھا، آیت متشابہات کے بارے میں بحث کرتا تھا. تو بد مذہب ہونے کا یقین نہیں تھا، شبہہ تھا، شک تھا کہ وہ شاید بد مذہب ہے. تو فاروق اعظم نے اسے سزا دی، توبہ کروائی. سزا دی، توبہ کروائی. اور توبہ کروانے کے بعد وہ جس علاقے میں رہتا تھا نا وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کا علاقہ تھا. تو آپ نے خط لکھا کہ تمام مسلمانوں کو حکم دو کہ صبح کا بائیکاٹ کریں. کیا کریں؟ صبح کا بائیکاٹ کریں، یعنی ملنا جلنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام چیزیں بند کر دیں. اب کب بائیکاٹ کا حکم دیا؟ توبہ کروانے کے بعد. کب حکم دیا؟ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے 10 بجے اگر دلہا آ گیا دیوبندی گاؤں سے، بولے کہ اب نکاح کون پڑھائے گا؟ بولے کہ مولانا توبہ کرواؤ نکاح پڑھاؤ. ہاں مولانا توبہ کرواؤ نکاح پڑھاؤ. 12 بجے نکاح ہے، 11 بجے ارے مولانا اب کیا کریں گے؟ بولے کہ توبہ کرواؤ نکاح. ایسے ہو جاتا ہے، یعنی 10 بجے توبہ، 11 بجے نکاح. ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ فاروق اعظم کے طریقے کی جھلک اگر آپ کو نظر آئے گی تو مسلک اعلیٰ حضرت میں نظر آئے گی کہ جو فاروق اعظم کا طریقہ تھا وہی طریقہ امام احمد رضا نے بتایا کہ ایسے معاملات میں توبہ کا اثر ظاہر تو ہونا چاہیے. توبہ کا اثر ظاہر تو ہونا چاہیے. نکاح پڑھنے کے لیے تو کچھ بھی بولے گا لیکن توبہ کا اثر ظاہر تو ہونا چاہیے. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم نے کس دور میں بائیکاٹ کا حکم دیا؟ وہ بہتر زمانہ. کون سا زمانہ؟ بہتر زمانہ. ہمارے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد والا زمانہ، اس کے بعد ساتھ والا زمانہ. اب فاروق اعظم کو بہتر زمانے میں سزا دینے کے بعد، توبہ کروانے کے بعد یہ جو بائیکاٹ کا حکم دیتے ہیں نا، تو اس زمانے میں بد مذہبوں کے گروہ نہیں تھے. اس زمانے میں اسلامی حکومت تھی، اگر گستاخی کرے تو قتل کا انتظام بھی تھا. اور فاروق اعظم نے بائیکاٹ کا حکم دیا تو یا تو صحابہ کرام ہوں گے یا تابعین ہوں گے یا بہت زمانہ آگے بڑھ گیا تو تبع تابعین ہوں گے. آپ سوچئے کہ بد مذہب سے دوری کرنا کتنا ضروری کہ فاروق اعظم صحابہ تابعین تبع تابعین کی جماعت کو بائیکاٹ کا بہتر زمانے میں حکم دیتے ہیں. تو بہتر زمانے میں ایک پیدا ہو جائے تو بہتر کو کہا جاتا ہے تم اگرچہ بہتر ہو
لیکن اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. اور یہاں پر قیامت سے قریب آ کر کہ جہاں پر قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا, جہاں پر اردو پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے, وہاں پر کہتے کہ نہیں ہلتے رہو مسکراتے رہو, نہیں گلے لگتے رہو, تو یقین جانو یہ ہلاکت ہے, تباہی بربادی ہے. اور جو فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلک دیا ہے, اسی مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مربت کیجئے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آئی بھائی؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ عمل کریں, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور یہ کہ حق سننا چاہتے ہیں تو حق کو ساتھ بھی دینا ہوگا. یعنی علماء کی ذمہ داری کے بارے میں بولیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے, اور ون سائڈ یعنی ایک طرفہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کچھ اپنی ذمہ داری ادا ہی نہیں کرتے, اور کوئی بیچارہ ادا کرنا چاہے تو جمعہ میں دیوبندی کا رد کرے گا, جمعہ کے بعد متولی کہے گا کہ چلو چلے جاؤ, اور آپ کیا کریں گے؟ بیوی بچوں کے ساتھ جا کر آرام کریں گے. حق اگر سننا ہے تو علماء کی ذمہ داری ہے حق بولنا, اور آپ کی ذمہ داری ہے اہل حق کا ساتھ دینا. آپ کی ذمہ داری ہے اہل حق کا ساتھ دیں. اگر اہل حق کا ساتھ دیں گے تو صحیح بات ہے. اور لوگ یہ سوچتے ہیں, یعنی بعض جگہ پر ایسا ہے کہ آدمی متولی بن جائے تو سمجھتا ہے مجھے کوئی عہدہ یا فضیلت مل گئی, اور اس کی سوچ کیا بن جاتی ہے, بولے کہ مولانا کا انٹرویو لیں گے, یعنی جاہل عالم کا انٹرویو لے گا, جاہل عالم کا انٹرویو لے گا, پھر جمعہ میں بیان کیسے ہو؟ جاہل انٹرویو لے گا اور پھر بیان بولے کہ ہم کہیں گے ویسے کرنا. کیا یہ بیان کرنے سے مولانا متولی کی پرمیشن لی تھی؟ تو عالم کو متولی کی پرمیشن کی تھوڑی ضرورت ہے, بارگاہ رسالت سے جو اجازت مل گئی اس کے مطابق کرے گا. بارگاہ رسالت سے اجازت مل جائے اس کے بعد آخر کون سے پرمیشن کی ضرورت ہے؟ اس لیے دوستو اس چیز کو یاد رکھیں کہ علماء حق کی قدر کریں, ان کی قدر کو پہچانیں, اور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا اگر فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زبانی دعووں سے نہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا فیض حاصل کرنا ہے تو عرس میں امام اہل سنت کے ایصال ثواب کے لیے بریانی کی دیگ کا انتظام بعد میں کرنا, اچھے شربت کا انتظام بعد میں کرنا, بہتر کھانے کا انتظام بعد میں کرنا. اگر امام احمد رضا کا صحیح معنوں میں عرس منانا ہے نا تو بریانی بنانے سے پہلے دیوبندی وہابی کو اپنے دسترخوان سے الگ کر دینا, شربت بنانے سے پہلے اس کے قطروں کو دیوبندی وہابی کے حلق میں جانے سے روک دینا. تو اس بات کو یاد رکھ کے چلنا کہ اگر پانی کے چند قطرے پر اگر تم نے فاتحہ دلائی تو تیرا عمل ایسا ہے کہ تو اپنے عمل سے اگر دیوبندی وہابی کا بائیکاٹ کرے گا تو قسم خدا کی پانی کی فاتحہ میں وہ فیضان ملے گا, یہاں پر بھی کامیاب ہو جائے گا, میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. ہم اپنے نبی کے ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا بلند کریں, ذرا آپ لوگ جگ رہے ہیں, حضرت کا خطاب سن رہے ہیں نا, بولیے ہم اپنے نبی کے مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. تو ہم کو یہ یاد رکھ کر چلنا ہے کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے نا, یعنی اسلام کو پہچان کے لیے, اہل سنت کو پہچان کے لیے, بلکہ آپ یہ کہیے کہ اہل سنت و جماعت کا مقدس گلدستہ ہے جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اور مسلک اعلیٰ حضرت صرف اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ ہمارا دین محفوظ رہے, ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ محفوظ رہے. لہذا دوستو عقائد اہل سنت و جماعت پر سختی سے عمل کریں, اور آپ صرف بھیڑ کو دیکھیں گے, آپ صرف لوگوں کے مزاج کو دیکھیں گے, آپ صرف لوگوں کے معاملات کو دیکھیں گے تو دوستو
آج کا دور ایسا ہے نا، یہ قرب قیامت ہے، اور قرب قیامت کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے نا کہ ایمان کو بچانا یہ ہاتھ میں انگارہ لے کر چلنے کی طرح ہوگا۔ علماء نے شرح کے اندر فرمایا وہ انگارہ اگر ہاتھ سے گرے گا، وہ انگارہ اگر ہاتھ سے گرے گا تو ایمان جلے گا، اور ایمان بچے گا تو وہ انگارہ ہاتھ سے گرے گا تو ایمان جلے گا، اور ایمان بچے گا تو ہاتھ جلے گا۔ وہ ہاتھ کا جلانا کیا ہے؟ حق بات کا اعلان کرو۔ کوئی اگر گالی دیتا ہے تو گالی کو برداشت کر لینا، حق بات کا اعلان کرو۔ کوئی اگر تمہارا بائیکاٹ کرتا ہے تو بائیکاٹ کو برداشت کر لینا، حق بات کو بیان کرو۔ شہر اگر تمہارا ساتھ نہیں دیتا ہے تو اکیلے ہو جانا۔ وہ جو کچھ بھی جلن ہے اسی انگارے کو مٹھی میں جو پکڑ کے رہے گا اور اسی کے ساتھ جب قبر میں جائے گا تو یہی کہے گا کہ لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، بد مذہبوں کے حوالے سے نرمی نہ کریں، اور دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ ہماری کامیابی صرف اور صرف اسی میں ہے، ہم اپنے دین کو بچائے، اپنے ایمان کو بچائے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی بہت سی جگہ پر ہم نے یہ دیکھا کہ جو کٹر سنی نوجوان ہے تو ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فی الدین ہے۔ جو متسلم سنی علماء ہیں لوگوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تو ایسے علماء کیا ہے؟ بلکہ ایسے علماء فی الدین ہے۔ اور نوجوان جو ہوتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ ارے ہم کو وہیں جانا ہے جہاں پر مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے، ہم کو وہیں پر رہنا ہے جہاں پر شریعت نے کہا ہے۔ تم شہر کے درمیان عزت کو تلاش کرتے ہو، تم محلے کے درمیان عزت کو تلاش کرتے ہو، ارے قیامت کی نشانیوں میں تو یہ فرمایا گیا کہ قرب قیامت میں جو دیندار ہوگا یعنی مکمل شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا نا تو اس کی حیثیت اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں بھیڑ بکریوں سے زیادہ کمتر ہو جائے گی۔ کس کی حالت کمتر ہو جائے گی؟ جو دین پر عمل کرنے والا ہوگا۔ آپ کی یہ حالت بنی ہے یا نہیں بنی ہے؟ اگر آزمانا ہے تمہاری بیوی تم سے کتنی محبت کرتی ہے آج سے پردے کے احکام بیان کرنا شروع کر دو۔ تمہاری بیوی کتنی محبت کرتی ہے دیوبندی وہابی کے وہاں جانے سے روک دو۔ تمہارا باپ تم سے کتنی محبت کرتا ہے ذبیحے کے مسائل کو بیان کرنا شروع کر دو۔ تمہاری اولاد تم سے کتنی محبت کرتی ہے ہر قدم پر شریعت کے مسائل بیان کرو، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تیرا خاندان ایک بکری کی جتنی فکر کرتا ہے نا یہ تیری فکر نہیں کرتا ہے، تو مایوس کیوں ہوتے ہو؟ یہ تو ہونے ہی والا ہے، اور ہمارے آقا نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا۔ دوستو آخری بات یاد رکھ کر چلے، لوگ یہ کہتے ہیں اتنی سختی، اتنے معاملات، ہم کہاں پر جائیں، ہم کیسے زندگی گزارے؟ ارے دوستو آپ دنیا سے جب محبت کرنے لگے تو دنیا کے لیے کتنی محنت کی، دنیا کے لیے کتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی 70 سال کی زندگی میں اگر 2 کروڑ کا مکان بھی بنا لیا نا تو تو یہ کہتا ہے کہ میری تمنا کا مکان نہیں بن پایا، تو 70 سال کی محنت میں دنیا کا تیری تمنا کا ایک مکان نہیں بن پایا تو کیا بغیر کوشش کے جنت کا محل مل جائے گا؟ یا بغیر کوشش کے جنت میں تجھے بہت بڑا محل دے دیا جائے گا؟ ارے ایمان کی اہمیت تو وہ ہے، ایمان کی اہمیت تو وہ ہے کہ آخری بات عرض کر دوں کہ قرب قیامت میں اہل ایمان کے حوالے سے ہمارے آقا نے جو بتایا نا حدیث پاک کا خلاصہ کہ لوگ اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے، علماء سے سنا ہے، اور وہ دودھ پی کر گزارا کریں گے۔ تو یہ پہاڑوں پر جائیں گے کیوں؟ یہ پہاڑوں پر جائیں گے کیوں؟ ایمان کو خطرہ پیدا ہوگا، وہ پہاڑ پر جائیں گے اور وہاں پر چاول روٹی بوٹی اچھے کھانے نہیں کھائیں گے، دودھ پیئیں گے، ایمان بچائیں گے۔ تو اس سے ایمان کی قیمت بتائی گئی ہے۔ قیمت کیسے بتائی گئی؟ قیمت اس طور پر بتائی گئی کہ ایمان یہ اتنی قیمتی نعمت ہے کہ تیرے ایمان کو اگر ملک میں خطرہ پیدا ہو،
ملک کو چھوڑ ایمان کو بچا. اگر تیرے ایمان کو شہر میں خطرہ پیدا ہو شہر کو چھوڑ ایمان کو بچا. اگر تیرے ایمان کو محلے میں خطرہ پیدا ہو محلے کو چھوڑ ایمان کو بچا. اگر تیرے ایمان کو رشتہ دار میں خطرہ پیدا ہو رشتہ دار کو چھوڑ دے ایمان کو بچا. حق تو یہ ہے کہ روٹی بوٹی کو چھوڑ دیا چاول اور اچھی غذا کو چھوڑ دیا اور دودھ پی کر جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا وہی قبر و حشر میں کامیاب نظر آئے گا. اور امام احمد رضا کا یہی پیغام ہے کہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں اپنے اس عمل سے خراج عقیدت پیش کرے کہ اندھیرے میں رہو اجالے میں رہو کہیں پر بھی رہو اپنے عمل کو ایسا بناؤ کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق. بولنے میں جانے جانے کچھ غلطی ہو گئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.